ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو وظیفہ مقرر ہے یہ بہت تھوڑا ہے، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ جائیں اور جا کر عمر فاروق سے بات کریں۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں اور عمر کی بیٹی بھی ہیں، تو ان کو عمر فاروق کے پاس بھیجا جائے۔ سارے صحابہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ شریک تھے، اور آ کر حفصہ سے کہا کہ دیکھیں عمر فاروق سے جا کے کہیں کہ آپ اپنا کچھ وظیفہ بڑھا لیں، جو وظیفہ آپ لیتے ہیں اس سے آپ کا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے تو چلیں تنگی تھی، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہو گئی، فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں، خزانوں کے ڈھیر آنا شروع ہو گئے ہیں، اب آپ اپنا وظیفہ بڑھا لیجئے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں اور آ کر بات کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا شدید غصہ آیا اور اپنی بیٹی حفصہ سے فرمایا، حفصہ میں عائشہ سے تو بات نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ نبی کی لاڈلی بیوی ہیں، میں ان کے متعلق بات نہیں کرتا، تو میری بیٹی ہے، مجھے بتا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زندگی کا حصہ گزارا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کبھی کھانا کھایا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، امیر المومنین ابا جی کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ کئی مہینے تو ایسے گزر جاتے تھے کہ گھر کے اندر چولہا تک نہیں جلا کرتا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات وہ چولہے کی جہاں انگیٹھی رکھی ہوئی ہوتی تھی وہاں پر گھاس اگایا کرتا تھا۔ امیر المومنین کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہننے کے لیے کتنے کپڑے موجود تھے؟ حضرت حفصہ کہنے لگی، امیر المومنین ایک ہی لباس ہوا کرتا تھا، ایک ہی لباس ہوا کرتا تھا، جب وہ میلا کچیلا ہو جاتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتے تھے، اور جب خشک ہو جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن کر باہر صحابہ میں تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور آ کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آذان کا وقت ہو گیا، نماز کی جماعت کا وقت ہو گیا ہے، آپ باہر تشریف لائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہننے کو لباس نہیں تھا، وہ لباس تھا جو دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، بلال جاؤ صحابہ سے کہو تھوڑی دیر کے لیے ذرا انتظار کر لیں، میں نے سکھانے کے لیے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں پہن کر آتا ہوں اور پھر تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ نبی کے پاس تو یہ بھی نہیں تھا، گھر کی حالت یوں تھی۔ پوچھا، حفصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس حال کے اندر گزاری؟ فرمایا، بھوک اور پیاس کے عالم میں پوری رات اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے گزار دی، اور اسی حال کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے۔ میں حفصہ پہ تم مجھے کیوں کہنے لگی ہو؟ اس سے پہلے میرے 2 دوست مجھ سے آگے چلے گئے، 3 دوست چلے تھے، ایک دوست ان سے پہلے چلا گئے، دوسرے دوست نے بھی ان کے قدموں کے نشانوں کے اوپر اپنی زندگی گزاری اور وہ بھی چلے گئے۔ مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب تیسرا دوست ایک پیچھے رہ گیا ہے، اس کے سامنے دنیا کی فتوحات ہیں، دنیا نے اپنے پر اس کے لیے پھیلا دیے ہیں، خزانے اپنے اس کے سامنے کھول دیے ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو کہ یہ دوست ان کا راستہ چھوڑ دے؟ نہیں، یہ دوست بھی انہی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے دوستوں سے جا کر ملنا چاہتا ہے۔
یہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ سیدنا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، کبھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، کبھی ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔